حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے سید المشائخ اور سید الاولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں 17 بادشاہ تھے جو آپ کے جھنڈے تلے بادب چلا کرتے تھے۔ سید المشائخ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت اعزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت پربہار سے مشرف ہوا۔ میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت محمد کاکیس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو جن کا شمار اللہ کے ان نیک بندوں میں ہے کہ جن کے سبب میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میری امت میں ایسے صاحب کمال ہیں۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ نے دیکھ لیا کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، اسے غور سے سنیے اور محفوظ کر لیجئے۔ حضرت سید محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ کی مجلسیں سجایا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوانی کے عالم میں تھے اور مدرسہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید المشائخ کی وعظ کی محفل میں تشریف لے گئے اور جا کر محفل میں بیٹھ گئے۔ سید المشائخ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور محفل سے باہر کر دو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس سے اٹھا کر باہر کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کبیدہ خاطر نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لے آتے ہیں اور پھر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت سید المشائخ حکم فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور محفل سے باہر کر دو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ مجلس سے اٹھایا جاتا ہے اور محفل پاک سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم پھر پہلے کی طرح تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آتے ہیں۔ اب سید المشائخ حکم فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ سید المشائخ فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے اس بچے کو 2 مرتبہ اس لیے محفل سے اٹھا کر باہر کرایا تاکہ تم اسے اچھی طرح دیکھ لو اور پہچان لو، اس لیے کہ قطب الاقطاب کی منزل پر میرے بعد یہی فائز ہونے والا بچہ ہے، یہی بچہ قطب الاقطاب بننے والا ہے، تو اس بچے کی تعظیم کے لیے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سید المشائخ اپنا عصا اور تسبیح اور کچھ تبرکات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی، تمہاری ابھی جوانی ہے، میرا بڑھاپا آ گیا ہے، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری شان یہ ہونے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی شان عطا فرمائے گا کہ تم منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہوگے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو تمام اولیاء اللہ اپنی گردنیں اور اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ تو اے عبد القادر جیلانی، جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ شان عطا فرمائے تو اس سفید داڑھی کا بھی خیال رکھنا۔ اے عبد القادر جیلانی سنو، کلو دیکن یسیح ویسکت الا دیکو کا فإنہ یسیح الی یوم القیامہ۔ اے عبد القادر جیلانی، کہ ہر ایک کا مرغ بانگ دے گا اور بانگ دے کر خاموش ہو جائے گا، لیکن تمہارا مرغ قیامت تک بانگ دیتا رہے گا، یعنی تمہارا تذکرہ، تمہارا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، تمہارا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں اور آپ عظیم الشان بزرگ